تہجد تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ تہجد کا سفر تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہیں۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ تہجد محبت کی ایک ایسی کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں تہجد کا سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور پھر ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں سے انسان وہ بھی پا لیتا ہے جو چیز اسے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، تقدیر پر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو، تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔